پچھلے ویلاگ میں آپ سے نیوٹراسیوٹیکلز پر بات ہوئی تھی۔ نیوٹراسیوٹیکلز ان نباتاتی اور حیاتیاتی یعنی پودوں اور جانداروں سے حاصل کردہ بائیو ایکٹیو کیمیکلز کو کہتے ہیں، جو اگر ایک خاص مقدار میں لیے جائیں تو یہ نہ صرف صحت و تندرستی اور بیماریوں سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، بلکہ ان سے بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج جس نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹ پر آپ سے بات کریں گے وہ ہے الفا لیپوئک ایسڈ اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ نیوٹراسیوٹیکلز کے صحت مند فوائد اور اس کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ الفا لیپوئک ایسڈ کیا ہے؟ الفا لیپوئک ایسڈ کو شارٹ فارم میں ALA کہتے ہیں۔ ALA قدرتی طور پر پایا جانے والا ایک اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ ہے جو انرجی میٹابولزم یعنی عمل توانائی اور خلیوں کی صحت میں، سیلز کی ہیلتھ میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی جسم میں ALA جو ہے وہ مختلف غذاؤں سے پہنچتا ہے اور اندر بنتا بھی ہے، اور اس کی اپنی ایک منفرد ساخت ہے جس کی وجہ سے یہ پانی اور روغنیات دونوں میں حل جاتا ہے۔ اس لیے آپ اسے جو ہے آپ پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، گھی، تیل، مکھن وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ ALA کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، مطلب خون میں جو مضر صحت اور نقصان دہ ذرات یا ایٹمز گھوم رہے ہوتے ہیں جنہیں فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے۔ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے گھیرے میں لے کر انہیں نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ ALA جو ہے وہ گلوکوز کو جسم انسانی کا اصل ایندھن جسے جو کہلاتا ہے، جو اصل فیول ہے، اسے خلیوں میں داخل ہونے میں بھی مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی افزائش میں بھی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی جو نالیوں ہیں ان کی سختی وغیرہ دور ہوتی ہے۔ چونکہ یہ پانی اور روغنیات دونوں میں حل ہو جاتا ہے، اس لیے دماغ تک بھی بآسانی پہنچ کر دماغ کے خلیوں کو طاقت دیتا ہے۔ ALA حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں؟ ALA زیادہ تر گائے کے گوشت اور آرگن میٹ جو کہلاتا ہے، جیسے دل، گردے، کلیجی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ سبزیوں میں پالک، ٹماٹر، آلو، مٹر اور گوبھی وغیرہ میں پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ پکانے سے یا ابالنے سے جو اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے کیا فوائد اور استعمال ہیں؟ تحقیق کے مطابق ALA انسولین کی سینسٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے۔ اس وجہ سے گلوکوز خلیوں میں آسانی سے داخل ہو کر توانائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ذیابیطس کے مریض یعنی ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے کافی فائدہ مند ہے، خاص طور پر ان کی جو اعصابی امراض ہوتے ہیں جو ذیابیطس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جنہیں ڈائبیٹک پولی نیوروپیتھیز کہا جاتا ہے۔ یہ خطرناک کنڈیشن ہے، یہ ذیابیطس کو عام زبان میں آپ شوگر کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں مریضوں کے اعصاب خراب ہو جاتے ہیں، ان کا پیریفرل جو نروس سسٹم ہوتا ہے جو اسکن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو جلدی سطح پہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے، خاص طور پر پاؤں وغیرہ کی جو صلاحیت ہے۔ ایسے میں اگر پاؤں پر چوٹ یا زخم وغیرہ لگ جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، درد ورد نہیں ہوتا، سن ہو جاتی ہے جگہیں، اور چونکہ شوگر کی وجہ سے زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتے تو جسم میں جو دوران خون ہے وہ بھی ذرا صحیح طرح سے نہیں ہوتا، اس لیے بعض صورتوں میں یہ جو زخم ہے یہ گینگرین میں بدل جاتے ہیں اور پھر اس میں زہر چڑھ جاتا ہے اور اس حصے کو کاٹنا پڑ جاتا ہے، اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں ALA کے استعمال پر کئی ٹرائلز ہوئے ہیں۔ ایک ٹرائل میں کوئی تقریباً 1258 مریضوں کو 600 ملی گرام ALA بذریعہ انٹراوینس انجیکشن کے دیا گیا، کوئی 3 ہفتے تک دیا۔ اس کے بعد جب انہیں جانچا گیا یا ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے اعصابی نظام میں کافی بہتری ہوئی تھی، بلکہ ان کا شوگر کنٹرول بھی بہتر ہوا تھا۔ ایک اور ٹرائل میں 600 ملی گرام کا سپلیمنٹ 500 مریضوں کو 7 مہینے تک کھلایا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں بھی ثابت ہوا کہ ALA کا استعمال اعصابی بیماریوں میں نہایت فائدہ مند ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق کے مطابق ALA خون کی نالیوں کی سختی دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لحاظ سے اسے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر ابھی مزید تحقیق جاری ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے اس سے۔ ALA جو ہے وہ اعصابی نظام کے لیے ایک اچھا اور بہترین ٹونک ہے، اس لیے اسے مقوی دماغ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں جو یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے اور ایک خاص مرض ہوتا ہے جسے الزائمر کہتے ہیں،
اسے روکنے کے لیے یا اسے کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کافی فائدہ مند ہے۔ ایل کی خوراک کا جہاں تک تعلق ہے تو عام طور پر 300 سے 600 ملی گرام روزانہ بنتی ہے، بعض جگہ 1200 ملی گرام تک بھی استعمال کرائی گئی ہے، لیکن یہ بہت خاص کیسوں میں۔ اس کے جو سپلیمنٹ ہے وہ عام طور پر بازار میں، یا اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ بازار میں ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن وغیرہ کی صورت میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر کمپنی کے سپلیمنٹ کے جو ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں ان کی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی پیورٹی اور ان کی اسٹرینتھ اور ان کی کنسنٹریشن میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی سپلیمنٹ کو لینے سے پہلے اس کے جو لیبل ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے چیک کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا، اور اس کا استعمال ڈاکٹر سے پوچھ کر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اے کے کچھ مثبت اثرات تو نہیں ہے، یہ تو عام طور پر یہ سیف ہے کافی، لیکن بعض کیسز میں، بہت ہی ریئر کیسز میں، بعض لوگوں کو متلہٹ یا الٹی یا پیٹ میں پیٹ ویٹ خراب ان کا ہو سکتا ہے، بعض بہت ہی ریئر کیس میں خارش یا جو ہے اسکن پہ جو اسپیچز وغیرہ بھی پڑ گئے۔ اور چونکہ یہ شوگر لیول کو کم کرتا ہے تو جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ اگر شوگر کی دوا لے رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو بھی لیں گے تو ان کو اپنی شوگر لیول کا خاص طور پر خیال کرنا پڑے گا، اور سب سے بہتر طریقہ تو ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی لیا جائے اسے۔ تو جناب یہ اے کے بارے میں آج چھوٹے سا تعارف تھا، تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔